1970 کی دہائی میں سرد جنگ اپنے عروج پر تھی۔ امریکہ نے اپنا B-1 لانسر بمبار جہاز بنانا شروع کر دیا تھا، جو کہ ایک سپر سونک بومبر ایئر کرافٹ تھا جو کہ روس کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ روس کو اپنی فضائی برتری برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسے جہاز کی ضرورت تھی جو B-1 لانسر سے بھی زیادہ طاقتور ہو۔ روس کے لیے یہ صرف ایک جہاز نہیں تھا، بلکہ یہ سرد جنگ کی دوڑ میں ایک اہم قدم تھا۔ روسی حکومت نے ایک ایسے جہاز کا تصور اپنایا جو نہ صرف تیز ہو بلکہ زیادہ ہتھیار لے جا سکے اور دشمن کے دفاعی نظام کو چیلنج کر سکے۔ اسی سلسلے میں روس نے Tu-160 کے نام سے ایک جہاز بنانا شروع کیا۔ Tu-160 کو روسی ایوییشن کمپنی ٹوپلو نے ڈیزائن کیا۔ اس جہاز کو بنانے کا کام 1970 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوا۔ روسی انجینئرز نے اس جہاز کو ویریبل سویپ ونگز کے ساتھ ڈیزائن کیا، جس کی وجہ سے یہ جہاز ہر قسم کے موسم اور حالات میں پرواز کر سکتا ہے۔ اس کا پہلا پروٹوٹائپ 1981 میں تیار ہوا اور 18 دسمبر 1981 کو اس نے اپنی پہلی پرواز کی۔ یہ جہاز اپنے خوبصورت سفید رنگت کی وجہ سے وائٹ سوان کے نام سے مشہور ہوا۔ Tu-160 دنیا کا سب سے بڑا، سب سے تیز اور سب سے زیادہ ہتھیار لے جانے والا سپر سونک بمبار جہاز ہے۔ Tu-160 2220 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے، جو کہ آواز سے 2 گنا تیز ہے۔ اس کی اگر رینج کی بات کی جائے تو یہ جہاز 12300 کلومیٹر تک بغیر رکے پرواز کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں حملہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے ہتھیاروں کی صلاحیت وہ بھی کمال کی ہے۔ Tu-160 40,000 کلو گرام تک کے ہتھیار لے جا سکتا ہے، جس میں کروز میزائلز، نیوکلیر بومز اور دیگر جدید ہتھیار شامل ہیں۔ اور اس کے جو ویریبل سویپ ونگز ہیں، اس جہاز کے ونگز کو پرواز کرنے کے دوران تبدیل کیا جا سکتا ہے، مطلب کہ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، جو اسے ہر قسم کے موسم اور حالات میں پرواز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ میں پائلٹ کی حفاظت کے لیے جدید ترین نظام موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے سب سے محفوظ بومر ایئر کرافٹس میں شامل ہوتا ہے۔ Tu-160 کو بنانے کا بنیادی مقصد امریکہ کے B-1 لانسر سے مقابلہ کرنا تھا۔ روس چاہتا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا جہاز ہو جو نہ صرف تیز ہو بلکہ زیادہ ہتھیار لے جا سکے اور دشمن کے دفاعی نظام کو چیلنج کر سکے۔ اس جہاز کو نیوکلیر ٹرائیڈ کا ایک اہم حصہ بنایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ جہاز زمین، سمندر اور فضائی حملوں میں نیوکلیر ویپنز استعمال کر سکتا ہے۔ Tu-160 کو 1980 کی دہائی میں بنایا گیا تھا، لیکن روس نے اسے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ گریڈ کیا۔ 2018 میں روس نے Tu-160 M2 کا نیا ورژن متعارف کرایا، جس میں جدید ایویونکس، کمپیوٹر سسٹمز اور ویپن سسٹمز شامل ہیں۔ روس کا منصوبہ ہے کہ Tu-160 کو ہائپر سونک میزائلز لے جانے کے لیے تیار کیا جائے، جو کہ اسے اور بھی زیادہ خطرناک بنا دے گا۔ Tu-160 صرف ایک جہاز نہیں ہے، بلکہ یہ روس کی فضائی طاقت کا ایک علامتی نشان ہے۔ یہ جہاز نہ صرف روس کی فوجی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ دنیا کو بھی یہ یاد دلاتا ہے کہ روس کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگرچہ یہ جہاز 1980 کی دہائی میں بنایا گیا تھا، لیکن اس کی جدید کاری کی وجہ سے یہ آج بھی دنیا کے سب سے خطرناک بمبار جہازوں میں سے ایک ہے۔ سبسکرائب فار مور۔